انتظار میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں کہ نبی آخر الزماں آئیں گے. کتابوں میں ذکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، انجیل میں، تورات وغیرہ میں، سب جگہوں میں. تو ان ذکر کردہ معلومات کے مطابق تمام کے تمام اہل کتاب انتظار میں تھے، اور ان کو یہ بھی غالب گمان تھا ان کا کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، اور اسرائیل میں سے آئیں گے لہذا ہم ان کی پیروی کریں گے. لیکن یہ اتنا ہی رہے، وہ اس سے آگے جو بامقصد چیز تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. بامقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا، اصل مقصد یہ ہے کہ کہیں سے بھی ہو، من کان اینا کان، کوئی بھی ہو کہیں سے بھی ہو، اصل تو اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، ایمان لانا ہے، آپ کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، وہ کہیں کا بھی ہو. تو اس مقصد کو چھوڑ کر انہوں نے من چاہی اور عصبیت کو ہوا دی، اور یہ کہا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہم میں سے نہیں آئے لہذا ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے. تو یہ جو عصبیت تھی یہ اتنی خطرناک چیز ہے، ہر زمانے میں رہی، لیکن ان کے لیے پوری تاریخ میں سب سے زیادہ خطرناک رہی کہ اس عصبیت کی وجہ سے ایک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار کر بیٹھے. اور جن کو قرآن نے بھی بینہ کہا وہ بینہ کہتے تھے، لیکن وہ بینہ روشن دلیل، اس کے باوجود کہ یہ بینہ آ گئی اور روشنی آ گئی، لیکن ضد اور عناد کی بنیاد پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. حالانکہ آپ نے بہت زبردست ان کو مضامین سنائے، بہت زبردست اخروی مضامین، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے مضامین اور احکامات، پچھلے ہی انہی کے جو انبیاء علیہ السلام تھے جن کی وہ بات مانتے تھے، ان کے انہی کے انہی کی باتوں کے مطابق تھی، اور انہی کے ایجنڈے کو آگے چلا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کی اس بات کو انکار کیا اور بات نہیں مانی. تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے کفر اختیار کیا، اور انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، لیکن اس نعمت کی ناقدری کر دی، اور ایک بینہ اللہ نے عطا فرمایا تھا. تو یہ مضمون یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. ہاں جی، مجھے دے دیں، 12 بجے آ جائے گا. اس سے جو آگے آیات مبارکہ ہیں وہ پھر جب بات ماننے کے بعد بات ماننے کے بعد جو احکامات متوجہ ہوتے ہیں، سب سے بنیادی طور پر اللہ کی بندگی میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ ایمانیات ہو، عبادات ہو، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، سب کے متعلق اس عبدیت میں آ جاتی ہے. بندہ بن کر زندگی گزارے انسان. اور بندگی میں کیا ہوتا ہے؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی ہے 24 گھنٹے کی. اوامر اور منہیات دونوں کی دونوں پر پابندی سے عمل کرنا اور خالص کر کے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اور یکسو ہو کر اپنی جو ہے وہ ان تمام عبادات کو اختیار کرنا، یہ اصل دین ہے، کھرا سچا دین یہی ہے. اب اس کی بنیاد پر پھر آگے موازنہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمایا ہے. کفر والے، ایمان والے. کفر والے کفر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان عمل صالح کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، حالانکہ وہ پہلے نبی کو بات مانتے رہے اور ان کی چلتے رہے، اس کے باوجود اب چونکہ یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، لیکن جب نہیں لائے تو اس تسلسل کو انہوں نے کھو دیا. اس کھونے پر ان کو ابدی جہنم میں پھینکا جائے گا، اور یہ بدترین مخلوق کہلائی جاتی ہے. انسانوں میں سے سب سے بدترین لوگ ہوں گے. ظاہر ہے یعنی بدترینی میں کیا کیا شک ہے، شبہ رہ جاتا ہے کہ جب انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے اور پھر کبھی وہاں سے نہ نکل سکے اپنے اس کفر کے کینسر کی وجہ سے جو وہ اندر اندر گئے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں ایمان عمل صالح والے جو ہیں وہ سب سے بہترین مخلوق ہے. اگرچہ دنیا میں بہترین نہ بھی ہوں،
اگر اس دنیا میں جیسا کیسا گزر جائے وقت، لیکن اخروی اعتبار سے یہ ہمیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں اعتبار سے یہ سب سے بہترین مخلوق کہلائی جائے گی، کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے مہمان خانے میں داخل ہو گئے، اس کے بعد کبھی وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، کسی بنیاد پر نکالا نہیں جائے گا۔ اور وہاں پر کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے بدلہ ملے گا، باغات ملیں گے، باغات میں پانی کا نظم بھی بہترین ہوگا، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو چونکہ پانی وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ بس زندگی کو پانی سے اللہ نے جوڑا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس جنات تجری من تحتہا الانہار بھی یہاں پر پھلوں کا، پھولوں کا گوشت کا، اجناس کا اور دوسری چیزیں جو لوازمات ہیں زندگی گزارنے کے، ان کا تو ذکر نہیں۔ جگہ جگہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، بس یہ الفاظ آ رہے ہیں، کم و بیش الفاظ یہی آ رہے ہیں نا۔ تو اس کی اور بھی جگہوں میں آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو پانی کا اور یہ سارا ذکر کر کے پورا کل مراد ہوتا ہے، کل مراد ہوتا ہے کہ اسی سے چونکہ زندگی کو اللہ نے جوڑا ہے، لہذا زمین پر اس لیے سارے پھل پور اجناس ہوتے ہیں کہ یہاں پانی کی وافر مقدار ہے۔ اوپر چاند ہو گیا، مریخ ہو گیا، فلاں فلاں جو پلانٹ ہیں، وہاں پر زندگی کا اثرات کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ بڑی وجہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتا جی پانی نہیں ہے وہاں، ہے نا؟ تو پانی نہیں ہے اس لیے زندگی بھی نہیں ہے، تو پانی سے مراد زندگی ہے، تو اس کی تمام لوازمات، اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ جو ہے نا وہاں پر صرف پانی پانی ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا کھانے پینے۔ ہم تو چائے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم تو کھانے پینے اسپائس کے بغیر، اسپائسز جب تک نہ ہوں اور جو ہے نا وہ بہترین قسم کی سب چیزیں ہماری من پسند کی چیزیں نہ ہوں، چاول نہ ہوں، تو وقت ہی نہیں گزرتا۔ تو وہ وہی سب چیزیں ہوں گی، زندگی مراد ہے۔ زندگی کی جتنی چیزیں ہیں جو انسان سوچے گا بھی، وہ بھی چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے، اپنی صفت کن عطا فرمائیں گے۔ اس صفت کن کے ذریعے سے وہ ساری کی ساری وہاں پر اپنی چاہتیں پوری کرے گا۔ اور پھر ایک بڑی، سب سے بڑی جو نعمت قیامت جنت کے اندر جو دی جائے گی، وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ ٹائٹل جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے صحابہ کرام کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیا تھا، وہ ٹائٹل اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو عطا فرمائیں گے، کہ اللہ بھی راضی ہو گیا، وہ بھی راضی ہو گیا۔ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، دو طرفہ ٹریفک ہے، دونوں جانب سے رضامندی کا اظہار کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کی شکل میں ملے گا۔ اور یہ سارا کس کو ملے گا؟ بنیاد کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ سے ڈر کر چلے گا، جو خشیت کے ساتھ چلے گا، جو خشیت جس کے اندر ہوتی ہے، وہ جو ڈر کر چلتا ہے، اس کی نشانی ہوتی ہے وہ بات مان کر چلتا ہے، وہ بات مان کر چلتا ہے، اس یہ نشانی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس صرف ڈر رہا ہوں، ہائے ہائے کر کے ڈرتے رہیں اور میری توبہ کرتے رہیں اور غلط کام بھی آگے بڑھتے رہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے، خشیت کا جو ہے نا علامت، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بات مان کر چلتا ہے، ہر لحاظ سے بات مان کر چلتا ہے، خاشع اس کو اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اسی ان کے سب کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہر انسان کو۔ چلیں جی، سورہ زلزال آ رہی ہے، مدنی صورت ہے۔ زلزال، زلزلہ، زلزلہ ہلا دینا، ہلا دینا، اور قیامت کے انقلابات زمانہ میں انقلاب، کیونکہ قیامت نام ہے انقلاب کا، قیامت نام ہے اس دنیا کے ختم ہو جانے کا، تو اس کا اس زلزلے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے تو کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے، اور انسان جو ہے وہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر کیا ہوگا کہ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک منٹ جی، اچھا جی، تو دنیا میں تھوڑا سا زلزلہ آئے، 2005 میں آیا تھا تھوڑا سا، جو آخری جو زلزلہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اور چند سیکنڈ کے لیے، اور جو ہے وہ تھوڑا سا چند انچز دائیں بائیں اللہ نے پلیٹیں ہلائیں، ان پلیٹوں کے ہلنے سے کیا کچھ بھونچال آیا اور کتنی آبادی تہس نہس کر دی گئی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تھوڑے سے زلزلے سے یہ ہوا، لیکن جب پوری زمین میں زلزلہ آئے گا، جب زلزلہ آتا ہے تو دنیا کے کسی خاص حصے میں آتا ہے، پوری دنیا میں نہیں آتا۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہی ہے۔ اب زلزلہ، سائنسدان کہتے ہیں جی یہ تو پلیٹیں ہلتی ہیں نیچے، وہ کیوں ہلتی ہیں، کون لاتا ہے، اس کا جواب کوئی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اصل تو، اور وہ اس کا جب حکم ہوتا ہے تو یہ ساری زمین بھی اس طرح سے پھر ہلا دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، امتحان ہوتا ہے لوگوں کے لیے، کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی بات کو مان کر اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے رہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
اور جب پوری زمین پر زلزلہ آئے گا تو کیا سے کیا ہوگا؟ الامان والحفیظ، اس کا تھوڑا سا یہاں پر نقشہ کھینچا گیا ہے، دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا، جب، زلزلتی، ہلا دی جائے گی، بھونچال آ جائے گا، الارض، زمین میں، زلزالہا، جھنجھوڑ دیا جائے گا، جھنجھوڑنا، بھونچال کے، بھونچال کے ذریعے سے کیا کر دیا جائے گا؟ جھنجھوڑ دیا جائے گا زمین کو۔ جھنجھوڑنا بڑا اگلا لفظ ہے نا، اگلی فارم ہے۔ ایک ہے بھونچال آنا اور ایک ہے جھنجھوڑنا۔ بھونچال ہلنے کو بھی کہتے ہیں، زلزلہ اس سے پہلے ہوتا ہے، اور جھنجھوڑنا یعنی جھنجھوڑنا کہتے ہیں فلاں نے فلاں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، یعنی دونوں کندھے پکڑ کے کسی کو اچھی طرح سے، کوئی طاقتور آدمی، سنگل پسلی آدمی کو دونوں کندھے پکڑ کر یا گریبان سے پکڑ کر اچھی طرح سے 3 4 دفعہ اس کو آگے پیچھے کرے کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں نا جھنجھوڑنا۔ بھونچال اور یہ جھنجھوڑنا یہ خاص اردو کے لفظ ہیں جن کے اپنے اپنی خوبصورتی، اپنے اپنے معنی ہیں ان کے اندر۔ زلزالہ، جھنجھوڑ دیا جائے گا، وہ اخرجاتی، اور نکال دیا جائے گا، نکال دے گی، الارض، زمین، سے نکال دے گی، الارض، زمین، اثقالہا، اپنا بوجھ، اپنے بوجھ کو نکال دے گی، وقال، اور کہے گا، الانسان، انسان، حیرت زدہ ہو کر، مالہا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ یومئذ، وہ دن وہ ایسا ہوگا، ایسا دن وہ دن ایسا ہوگا، تو حدیثو، کہ بتلائے گی، بتلائے گی وہ زمین، اخبارہا، اپنی تمام کی تمام خبریں، اپنی تمام باتیں وہ زمین بتلائے گی، بِأَنَّ، اس اعتبار سے کہ یقیناً، رب کا، آپ کے رب نے، کیوں کیا یہ اس نے؟ اس لیے کہ آپ کا رب نے، اوحالہا، اس کو حکم دیا ہے، اس آپ کے رب نے اصل میں اس کو حکم دیا ہے، اس لیے زمین جو ہے وہ یہ سارا جو ہے وہ کرے گی۔ اور یومئذ، وہ دن، یصدر، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ لوگ لوٹیں گے واپس، الناس، لوگ، اشتاتا، ٹولیوں کی شکل میں، مختلف گروہوں کی شکل میں، مختلف ہو کر ٹولیوں کی شکل میں وہ لوگ واپس لوٹیں گے، لیورو، تاکہ دکھائے جائیں، اعمالہم، ان کو ان کے عمل، ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائیں کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ فمن، سو جو شخص، یعمل، کرے گا، مثقال، عمل، مثقال، وزن کے برابر، ذرتن، ذرتن، ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی، خیرن، کو اچھا عمل، یارہ، تو اس کو دیکھ لے گا، ومن، اور وہ شخص، یعمل، جس نے کیا یا ہوگا، مثقال ذرتن، ایک ذرے کے برابر بھی، کے وزن کے برابر بھی، شرن، کوئی بھی برائی، یارہ، تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ دوبارہ دیکھیے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ وہ جب، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب زمین ہلا دی جائے گی، ہلا کر اچھی طرح اس کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، وأخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنا تمام بوجھ نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، انسان اس دن کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، وہ دن ہوگا کہ جس دن زمین اپنی تمام باتیں بتلائے گی، خبریں دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، کیوں نہ کرے کہ تیرے رب کا، آپ کے رب کا حکم ہی اس کو یہی ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ ٹولیوں کی شکل میں واپس لوٹ چلیں گے اللہ کے دربار میں، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، تو جو کوئی ایک ذرے کے برابر بھی اچھا عمل کرے گا اس کو دیکھ لے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، اور جو کوئی ایک ذرے کے برابر بھی برا عمل کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ لو جی، سورہ زلزال آ رہی ہے، نکالنے سے مراد کیا ہے؟ اخرت الارض سے مراد کیا؟ بوجھ کیا ہے؟ بوجھ میں انسان بھی ہے، اور وہ بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، اشیاء بھی جو انسان نے خود دفنائی ہیں، خود اس کے اندر دبائی ہیں، اور وہ چیزیں بھی ہیں جو زمین کے اپنی اجناس ہیں، اپنی اپنی معدنیات ہیں، وہ سارا کا سارا زمین اپنے سب چیزیں اندر سے باہر نکال دے گی، خالی ہو جائے گی، خالی ہو کر ختم کرنا آسان ہوگا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں باہر آنی شروع ہو جائیں گی، اور لوگ دیکھ کر ڈریں گے، کیا ہو، یہ کیا، کس نے کیا، یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو؟ تو وہ زمین پھر اپنی تمام کی تمام
جو کچھ اوپر اچھے یا برے اعمال کیے جاتے رہے وہ سارا کا سارا وہ دکھائے گی اور بتلائے گی کہ کیا کچھ میرے اوپر کیا جاتا رہا ہے، چاہے گناہ کیے ہوں چاہے اچھے اعمال کیے ہوں، وہ زمین بتلائے گی اس دن کل قیامت کے دن، اور وہ بات کرے گی، اللہ کا حکم ہوگا۔ تو بتلانے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے، کتنے انسان ہیں جو زبان جو ہے وہ ان کی موجود ہے لیکن بول نہیں سکتے، اللہ کا حکم جو گویائی ہے بولنے کی وہ اس پہ سے نکل لی، اللہ نے نکال لی، ختم ہوگی ان میں سے۔ تو یہ بولنے کی کیفیت یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب زبان بھی گوشت کا لوچڑا ہے، اور ہاتھ بھی، پورا جسم ہمارا گوشت ہی گوشت ہے، لیکن اس گوشت میں بولنے کی طاقت اللہ نے ڈال دی، گویائی ڈال دی، ایک اعلیٰ بول دیا، اعلیٰ اعلیٰ نطق ہے جی، کہ نطق ناطق ہے انسان، تو یہ انسان اس سے زبان سے اپنا بولنے کا کام لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے، یہ اصل تو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ جس چیز سے چاہیں اس کو اس میں وہ چیز خبر ڈال دیں، جیسے آتا ہے نا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ قیامت کے دن کیا کریں گے کہ منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ پاؤں بولیں گے، کیا کچھ کرتا رہا، کیا کچھ کرتی رہی، یہ سارے کے سارے اعضاء بولیں گے۔ اس طرح زمین بھی بتلائے گی اپنے بارے میں کیا کچھ ہوتا رہا، پھر لوگ سارے کے سارے واپس لوٹ رہے ہوں گے، اور جو ہے وہ اللہ کے دربار پہنچیں گے میدان محشر میں، اور وہاں پر جا کر پھر ان کو ایک ذرے کے برابر بھی اچھا یا برا عمل ہوگا وہ ان کے سامنے دکھا دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی وہ آیت ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جتنی بھی آیات نازل ہوئی سب قرآن کریم میں، ان میں جو سب سے زیادہ بوجھ یا سب سے زیادہ ہمیں پریشان یا ہمیں ہلا دینے والی آیت تھی، وہ یہ آخری آیت ہے کہ اس میں فرمایا ایک ذرے کے برابر بھی اگر برا عمل ہے تو وہ دیکھ لے گا۔ فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ وہ والی آیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ پریشانی ہوئی کہ اچھا ایک ذرے کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ایک ذرہ کیا چیز ہے، لیکن ایک ذرے کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ سامنے کر دیں گے کہ اب تم دنیا میں یہ کر کے آئے تھے، تو یہ سارا اللہ تعالیٰ دکھائیں گے وہاں پر۔ ٹھیک ہو گیا جی، سورہ زلزال بھی آ گئی، یہ پتہ رکھے وقت بھی پورا ہو گیا آپ کا۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔